نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب الطہارت سے ہم پانی کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے پانی کے اندر نجاست ملنے نہ ملنے کے اعتبار سے کیا حکم ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا۔ اس میں قسمیں دیکھیں کہ قلیل پانی یعنی کہ تھوڑا پانی، ٹھیک ہے، لٹل اماؤنٹ آف واٹر، اس کا کیا حکم ہوتا ہے، اور کثیر پانی یعنی ہیوج اماؤنٹ آف واٹر، زیادہ ہوتا ہے پانی تو اس کی مقدار کیا ہے، اور اس کا پانی کے اندر نجاست مل جائے تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے۔ شارٹ میں سمری بتا دیتا ہوں۔ جو پانی تھوڑا ہو یعنی کہ جیسے بکیٹ کا یا ہماری چھوٹی ٹینک جو 10 بائی 10 15 فیٹس انٹو 15 فیٹ سے کم ہوتا ہے تو اسے قلیل پانی کہتے ہیں، لٹل پانی کہتے ہیں، جتنا بھی ہو، اور 15 بائی 15 سے آگے جتنا بھی ہوگا سب اس کو کثیر پانی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر قلیل پانی میں یعنی تھوڑے پانی میں تھوڑی سی بھی نجاست گر جاتی ہے تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر کثیر پانی ہے اس میں ناپاکی گر جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر بہتا پانی ہے، فلوئنگ واٹر ہے، تو پھر اس کے اندر امپیورٹی اگر گر جائے تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فلو کے ساتھ امپیورٹی آگے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص مسئلہ، یعنی کہ پانی کے اندر کوئی جانور یا پرندہ گر کر مر جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا چھت کی ٹنکی یا انڈر گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے، انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا جانور گر گیا کہ جس کے اندر بہتا خون ہوتا ہے، یعنی بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، ایسے اینیملز یا برڈز جن کے اندر بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، اگر وہ پانی کے اندر گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گر کر مر جاتے ہیں تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اس کے گرنے کا وقت آپ کو معلوم ہے تو جس وقت سے وہ پانی میں گرا ہے اس وقت سے آپ اس پانی کو ناپاک سمجھیں گے، یعنی وہ گندا پانی ہے، اب نہ اس سے وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ برتن دھو سکتے ہیں، نہ کپڑے دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً کسی نیک آدمی نے گواہی دی کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس پانی کے اندر جو ہے چوہا گر کر مر گیا، یا انڈر گراؤنڈ جو ٹینکس ہوتی ہیں عموماً زمین سے چوہے نکلتے ہیں تو اس کے اندر جا کے گر گیا، مر گیا، میں نے دیکھا کہ شام کے 4 بجے وہ گر کر مر گیا ہے، تو اب شام کے 4 بجے سے جتنا پانی لوگوں نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، ان تمام پر یہ حکم لگے گا۔ یعنی اگر کسی نے اس پانی سے یعنی کہ اس پانی کے اندر جانور گر جانے کے بعد اس پانی سے وضو کیا، غسل کیا، تو اس کو دوبارہ وضو اور غسل کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے اس پانی سے غسل کر کے یا وضو کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو قضا کی نیت سے ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کپڑے دھوئے تھے تو کپڑے دوبارہ اچھے پانی سے پاک کرنے پڑیں گے، برتن دھوئے تو اس کا بھی ویسا ہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر کوئی نیک آدمی نہیں تھا بتانے والا، اوکے، کم از کم کیمرہ لگا ہوا تھا، بعض اوقات سوسائٹیز میں ہوتا ہے کیمرہ لگا ہوتا ہے، اب ایگزیکٹلی آپ نے دیکھ لیا اس وقت جو ہے بلی جا رہی تھی اور پانی کے اندر گر گئی اور مر گئی، تو آپ نے کیمرہ کے اندر کیچ ہو گیا، وہ دیکھ لیا کہ اتنے وقت میں بلی گر گئی تھی، اب یہ جانور گر گیا، مر گیا، تو پانی ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت سے وہ گرا ہے اس وقت سے پانی ناپاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر گرنے کا وقت آپ کو معلوم نہ ہو اور بتانے والا بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں چلا کہ کب گرا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے اندر مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر تو وہ جانور یا جو بھی برڈ ہے یا جانور ہے پانی کے اندر گر کر مر گیا اور پھولا پھٹا نہیں ہے، یعنی کہ یوجولی کیا ہوتا ہے گرنے سے فوراً مر جاتا ہے، لیکن اس کو پھولنے کے لیے، اس کی باڈی پھولنے کے لیے اور پھول کے وہ اوپر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یوجولی 3 days لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب پہلے دن جب گر گیا تو 1 دن 1 رات سے اس کو ناپاک سمجھیں گے اس پانی کو، ٹھیک ہے، 1 دن 1 رات 24 hours سے اس کو ناپاک سمجھیں گے، اگر آپ کو ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے کہ کب گرا ہے۔ لیکن اگر پھول کے پھٹ گیا ہے یعنی کہ وہ پھول کے اوپر آ گیا اور باڈی جو ہے اس کی
اسکیٹرڈ ہو گئی، اس کے اجزاء نکلنے لگے، تو آپ سمجھیں گے کہ 3 دن 3 رات پہلے سے گرا ہے۔ ڈیورنگ دس ٹائم جتنے بھی آپ نے وضو، غسل یا نمازیں وغیرہ کی سب لوٹانی پڑیں گی، یا کپڑے اور برتن دھوئے ہیں تو دوبارہ دھونا پڑے گا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، ان سب کو پاک کرنا پڑے گا۔ لیکن بعض اوقات آپ کو گرنے کا وقت معلوم نہیں ہوتا، صاحبین کا قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا، مرا ہوا جانور نکلا اس کے اندر سے، تو جس وقت سے گرا ہے، جس وقت پتہ چلا، اس وقت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے پانی کی دوسری قسم بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ دور کرنے کے قابل ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی جو پانی ہے یہ ہمیں پاکی دلا سکتا ہے یا نہیں دلا سکتا، اس حساب سے پانی کی اب کلاسیفیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو ویزیبل امپیورٹی ہوتی ہے، پیشاب، پاخانہ یا پھر دوسری چیزیں اس جیسی، خون، شراب، یہ نجس چیزیں ہیں، ناپاک ہیں، نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ ویزیبل امپیورٹی جو ایسی چیز ہوتی ہے کہ دوسری چیز کو لگ جائے تو اسے بھی ناپاک کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے کہ میں نے مثال دی تھی پیشاب، کہ اگر خود بھی ناپاک ہے، پانی کے اندر گر گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، کپڑوں کو لگ گیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، بدن کو لگا تو بدن ناپاک، یعنی یہ نجاست جو ہے ٹریول کرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اسے نجاست حقیقیہ، ویزیبل امپیورٹی، دوسرے الفاظ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں وغیرہ۔ اور نجاست حکمیہ یعنی شریعت کے بتانے سے، حکم دینے سے ہمیں پتہ چلا، وہ انویزیبل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، انویزیبل امپیورٹی ہوتی ہے، جیسے کہ بے وضو پن، آدمی بے وضو ہو تو نجاست تو بدن پہ کچھ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھ سکتا، وضو کرے گا تو پھر نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر بھی تو وہ کیا ہے؟ نجاست حکمیہ ہے۔ اسی طرح عورتیں جو مینسز جن کے چل رہی ہوتی ہیں، حیض و نفاس میں ہوتی ہیں، یہ بھی نجاست حکمیہ ہے۔ اور اگر کوئی جنبی شخص ہے جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص بھی، جیسے کہ نائٹ فال ہو گیا، اس کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، تو یہ بھی نجاست حکمیہ ہے، یہ ٹریول نہیں کرتی۔ اوکے، اب ایک پانی تو وہ ہے جو صرف نجاست حقیقیہ کو دور کر سکتا ہے، ویزیبل امپیورٹی کو دور کر سکتا ہے، حکمیہ، نجاست حکمیہ کو دور نہیں کر سکتا۔ اس پانی کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ماء مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی، یوزڈ واٹر کہتے ہیں، یوزڈ واٹر۔ لیکن وہ یوزڈ واٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ سمجھیں اچھی طرح سے، یوزڈ واٹر کسے کہتے ہیں؟ شرعی لحاظ سے 3 قسم کے پانی ایسے ہوتے ہیں جنہیں یوزڈ واٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ اگر آپ ثواب کمانے کی نیت سے اسے بدن پر بہاتے ہیں، تو اب آپ کے بدن سے لگ کر جو پانی گر گیا وہ پانی جو ہے مستعمل پانی کہلائے گا، یوزڈ واٹر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، اب وضو کرنے کے بعد جو بھی پانی گر رہا ہے آپ کے باڈی سے سپریٹ ہو کر، یہ سب ماء مستعمل ہے، یعنی یوزڈ واٹر ہے۔ اوکے، اسی طرح آپ غسل کرتے ہیں، غسل کر رہے ہیں اور جو پانی گر رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ یوزڈ واٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا حکم کیا ہے؟ یہ آپ نے حکم کیسے لگ رہا ہے؟ دیکھیے، آپ نے ثواب کی نیت سے اسے استعمال کیا کہ میں وضو کر رہا ہوں ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ ماء یعنی کہ پانی مستعمل کہلائے گا۔ اسی طرح ہاتھ آپ کے دھلے ہوئے تھے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے آپ نے ثواب کی نیت سے جو ہے، چونکہ ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے سنت ہے، اس نیت سے، ثواب کی نیت سے آپ نے دوبارہ ہاتھ دھو لیے۔ اب یہ دوبارہ ہاتھ دھونے کے بعد جو پانی آپ کے ہاتھ کو لگ کر گر گیا یہ بھی یوزڈ واٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سنت کی ادائیگی کی نیت سے آپ جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں یا پھر عید وغیرہ کے دن غسل کرتے ہیں، تو یہ بھی جو پانی باڈی سے آپ کے بہہ کر نیچے جا رہا ہے یہ سب یوزڈ واٹر ہے۔ اسی طرح آپ بے وضو حالت میں تھے اور وضو کرنے یا بے دھلے ہاتھ والے شخص کا بلا نیت یا حالت جنابت میں جو ہے پانی جو استعمال کیا گیا وہ بھی یوزڈ واٹر کہلاتا ہے۔ اسی طرح میت کے بدن سے لگ کر گرنے والا پانی وہ بھی یوزڈ واٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر بشرط یہ کہ وہ گندگی نہ ہو، میت کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو، اس کو دھل چکی ہو، اس کے بعد جو پانی گرتا ہے وہ یوزڈ واٹر ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حکم سمجھ لیں، اس سے یعنی مستعمل پانی سے آپ صرف ویزیبل امپیورٹی، نجاست حقیقیہ دور کر سکتے ہیں،
نجاست حکمیہ اس سے دور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور نیچے برتن رکھا ہوا ہے، آپ نے وضو کیا، ایک نیچے بالٹی رکھی ہوئی ہے، بالٹی کے اندر وہ سارا پانی آپ کا گر گیا. یوجولی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ جو ہیں واش روم میں جاتے ہیں، ٹیپ آن کر دیتے ہیں، نل کھول دیتے ہیں اور اس کے نیچے وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پانی جا کر کہاں گر رہا ہے؟ نیچے بکیٹ لگی ہوئی ہے، بکیٹ میں پانی جمع ہو رہا ہے. اب یہ جو پانی، یوجولی وضو کرتے وقت آپ کے ہاتھ پیر اتنے گندے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اب جو پانی گر گیا وہ دکھنے میں تو ناپاک نہیں ہوتا، گندا آپ کو دکھ رہا ہے کیا؟ نہیں دکھ رہا ہے. لیکن چونکہ آپ نے ثواب کی نیت سے وضو کیا، جو پانی نکل گیا وہ یوزڈ واٹر ہے. نیکسٹ پرسن جب باتھ روم میں داخل ہو گیا، اسے تو پتہ نہیں ہے، اس نے دیکھا بکیٹ میں پانی ہے تو ہو سکتا ہے وہ پانی استعمال کر کے وضو کرے، رائٹ؟ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہوتا ہے گھر میں. تو اگر ایسا ہے تو دوسرے شخص کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ وہ یوزڈ واٹر ہے. اب وہ چونکہ وضو جو ہے نجاست حکمیہ ہے تو دوبارہ اس پانی کو لے کر وضو نہیں کیا جا سکتا. یہ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لیکن اس پانی سے نجاست حقیقیہ دور کی جا سکتی ہے. یعنی کہ آپ واش روم کے لیے وہ پانی یوز کر سکتے ہیں طہارت کے لیے، آپ جو ہے کپڑوں کی ناپاکی دور کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ فلور واش کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ان کاموں کے لیے چلے گا، ویزیبل امپیورٹی دور کرنے کے لیے. لیکن جو ہے دوبارہ وضو یا غسل کرنے کے لیے آپ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب، یعنی تم میں سے کوئی حالت جنابت میں، امپیور سٹیٹ میں، جبکہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے حالت جنابت کہتے ہیں، تو ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں غسل نہ کرے. تو پھر راوی نے پوچھا کہ یا ابو ہریرہ پھر ایسا شخص غسل کیسے کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا یتناولوہ تناولا، یعنی کہ آپ جو ہے پانی بالٹی وغیرہ میں لے لیں سیپریٹ، اور پھر مگ وغیرہ سے اس کو استعمال کریں، اپنا پانی اس کے اندر گرنے نہ دیں تاکہ وہ پانی خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. تو بالٹی کے ذریعے جو لوگ نہاتے ہیں اور ٹب کے ذریعے جو نہاتے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ بالٹی میں یا پھر ٹب میں جب پانی جمع ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ہاتھ ڈالتے ہیں یا انگلی ڈالتے ہیں تو صرف آپ کا انگلی ڈال دینا اس پانی کو مائع مستعمل بنا دیتا ہے. آپ نے صرف پانی گرم ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنے کے لیے بکیٹ کے اندر انگلی ڈال دی، آپ بے وضو تھے، وضو نہیں کیا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے صرف چیک کرنے کے لیے انگلی ڈالی، تو اب وہ بکیٹ کا پانی اب اسے استعمال کر کے آپ وضو غسل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ یوزڈ واٹر بن چکا. تو کیا کرنا چاہیے آپ نے؟ پہلے آپ نے مگ سے پانی لینا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد پھر آپ اندر ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر مگ نہیں ہے، آپ باتھ روم میں چلے گئے، بکیٹ میں پانی ہے اور لوٹا ہی نظر نہیں آ رہا، اب کیا کریں گے؟ یا پھر لوٹا بکیٹ کے نیچے چلا گیا بالکل، اب اس کو نکالنے کے لیے آپ ہاتھ ڈالیں گے تو پانی مائع مستعمل ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے. تو کیا کریں گے؟ تو آپ بکیٹ کو تھوڑا کراس کر لیں، پانی گرنے دیں، اپنے ہاتھ کو دھو لیں، پھر اس کے بعد داخل کریں. ٹھیک ہے. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ٹب میں نہاتے ہیں بعض لوگ تو پانی جو ہے یوزولی جمع ہو جاتا ہے اس کے اندر. اب وہ جو بدن سے پانی نکل رہا ہے وہ پانی جمع ہو رہا ہے ایک جگہ، آپ کے پیر اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، باقی نیچے کا حصہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یوزڈ واٹر آپ کے بدن کو لگ رہا ہوتا ہے اور آپ جو ہے صحیح طریقے سے غسل آپ کا ہوتا نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ بدن پر پانی بہا کے پھر ٹب میں چلے جائیں، یا پھر ٹب میں نہا کے باہر آ کے ایک بار پانی ڈال لیں. دونوں صورتیں درست ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے پاکی حاصل کر پائیں گے. جو پانی جاری پانی ہوتا ہے، یعنی بہنے والا پانی ہوتا ہے، فلوئنگ واٹر ہے، اس کے اندر اگر ہاتھ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا. نہر ہے، دریا ہے، فلوئنگ واٹر ہے، آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ کوئی مائع مستعمل نہیں ہوتا، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر جو ہے 15 بائی 15 فیٹس کا اگر کوئی حوض ہے، ٹھیک ہے، یا کنواں ہے، اگر اس کے اندر جو ہے کوئی ہاتھ وغیرہ ڈال دیتا ہے، اس سے بھی وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ کثیر پانی ہے، قلیل پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ مستعمل نہیں ہوتا، اس میں ڈال جا سکتا. اب اس میں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں. جو عورتیں حائضہ ہوتی ہیں، یعنی ان کی
یہ پیریڈز چل رہے ہوتے ہیں، مینسز چل رہے ہوتے ہیں، یا پھر نفاس والی عورت کے جن کے ڈیلیوری ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی بلیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، تو یہ دو قسم کی عورتیں اگر بلا نیت ثواب، بغیر ثواب کی نیت سے پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں گی تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ حالت حیض اور نفاس یہ نجاست حکمیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پانی ڈالنے سے نجاست دور نہیں ہوتی، مدت پوری ہونے سے دور ہوتی ہے۔ یعنی کہ عورت اگر پیریڈ چل رہے ہیں اور وہ غسل کر لے، ڈے 1 ہے، ڈے 2 ہے، نہا لے، بھلے ہی 5 بار نہا لے دن میں، وہ پاک نہیں کہلائے گی، کیونکہ شرعی طور پر وہ پاک اس وقت ہوگی جب اس کے پیریڈز ختم ہو جائیں گے، جب اس کے نفاس کی مدت ختم ہو جائے گی، بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے گی کمپلیٹلی، تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی مدت پوری ہونے سے وہ پاک ہوگی، صرف پانی بہانے سے پاک نہیں ہوتی ہے۔ ہاں پھر اس کے بعد مدت پوری ہو گئی، اب اس کے بعد وہ جو پانی کے اندر ہاتھ ڈالے گی تو پھر مستعمل ہوگا، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر چھوٹا بچہ اگر پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے جس کی عمر 7 سال سے کم ہے تو بھی پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے بکٹ نہانے کے لیے نکال رکھی ہے، بچہ کھیلتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا، اس نے پانی کھیلنا شروع کر دیا، ہاتھ ڈال دیا اس میں، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس نے ہاتھ ڈال دیا مستعمل ہو گیا، اب میں وضو یا غسل نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ اگر ڈال دے تو اس سے جو ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی مستعمل نہیں بنتا، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی 7 سال سے زیادہ عمر ہے، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو شخص نیت کا اہل ہو، یعنی سمجھدار بچہ جسے کہتے ہیں، 7 سال یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، اب وہ بچہ ڈالے گا تو پھر وہ مستعمل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ یوزڈ واٹر، ماء مستعمل، یوزڈ واٹر اور پیور واٹر آپ کا جو استعمال والا نہیں ہے، دونوں مکس ہو گئے، تو پھر حکم کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں جو پانی زیادہ ہے اس پر وہی حکم لگے گا۔ یعنی ایک بالٹی میں، ٹھیک ہے، 40% یوزڈ واٹر آ گیا اور 60% کیا آ گیا؟ آپ کا پیور واٹر آ گیا، تو اب جو پانی زیادہ ہے بالٹی میں اس کا اعتبار ہوگا اور اس پر حکم لگے گا، ٹھیک ہے۔ صاف پانی زیادہ تھا تو پورا پانی صاف مانا جائے گا، اور اگر استعمال والا پانی زیادہ تھا تو وہ پورا پانی استعمال والا مستعمل پانی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کسی نے وضو کیا، بالٹی میں پانی گر گیا اور وہ پانی تھوڑا ہے، بعد والا شخص آیا دیکھا بالٹی میں پانی ہے، اس نے ٹیپ آن کر دیا، اب اس میں پانی بھر دیا، اس نے بکٹ فل کر دیا، تو بعد میں جو آپ نے اچھا پانی اس میں شامل کیا ہے وہ زیادہ ہے، جو زیادہ پانی ہے اس کا حکم لگے گا۔ اگر یوزڈ واٹر 70% بکٹ جو ہے آلریڈی یوزڈ واٹر تھا، اس میں آپ 30% اور ڈال رہے ہیں تو اب وہ پورا پانی مستعمل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ مستعمل پانی ہو گیا تو کیا پورا پانی پھینک دیں گے؟ نہیں، اس کو جو ہے استعمال میں لانے کا طریقہ ہے۔ آپ کیا کریں کہ اس کو جو ہے بہتے پانی کے حکم میں لے آئیں۔ یعنی اگر آپ کے بالٹی میں یہ یوزڈ واٹر گر گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ بکٹ کو تھوڑا سا کراس کر لیں، اوپر سے نل آن کر دیں، اوپر سے نیا پانی آتا رہے اور نیچے سے جو ہے پرانا پانی اس میں سے گرتا رہے، تو تھوڑا سا اس طرح کر دینے سے چونکہ وہ بہتے پانی کے حکم میں آ جائے گا، فلوئنگ واٹر کے، تو اب وہ پورا پانی جو ہے بکٹ کا وہ پاک ہو گیا، اب اسے آپ وضو غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی نے غلطی سے ہاتھ ڈال دیا تھا تو اس کے لیے ٹرک بتا رہا ہوں، تو نل آن کر دے، بکٹ کو تھوڑا کراس کر دے، یہ نہیں کہ پوری بالٹی پھینک دیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ استعمال کر سکتے تھے تو اسے کرنا چاہیے، طریقہ آپ کو میں بتا دیا، ورنہ فضول اسراف پانی ویسٹ کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر چھوٹا ٹینک ہے، چھوٹا ٹینک اگر مستعمل ہو جائے، اب کیا کریں گے؟ اگر پانی کی شدید کمی نہیں ہے تو ایسی صورت میں دوسرا پانی تو استعمال کر ہی سکتے، لیکن اگر وہ پانی کی بہت قلت ہے، گرمیوں میں یوزولی پانی زیادہ آتا نہیں ہے، کارپوریشن کا بھی پانی کم آنے لگ جاتا ہے، 2-3 دن میں، 4 دن میں، کچھ علاقے تو ایسے ہیں ہفتے میں ایک بار اور 14 ڈیز میں ایک بار پانی آتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ یوزڈ واٹر کو پھینک نہیں سکتے، تو آپ کیا کریں؟ اگر چھوٹی ٹینک ہے تو اس میں سے 20 بکٹس جو ہے ایوریج سائز کی جو ہوتی ہیں وہ اس میں سے نکال دیں، اب وہ غیر مستعمل ہو جائے گا، اب اس سے آپ وضو غسل کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری، یہ جو پانی تھا مستعمل، میں نے بتایا
کہ اس سے آپ جو ہے نجاست حقیقیہ دور کر سکتے ہیں اگرچہ کہ یوزڈ واٹر ہے. نجاست حقیقیہ واپس جو ویزیبل امپیورٹی ہے، جو گندگی آپ کو ظاہراً دکھتی ہے، رائٹ، تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. کپڑوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، فلور دھونے کے لیے، واش روم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا پانی ہے جو پیور واٹر ہے، ان یوزڈ واٹر ہے، تو وہ جو ہے نجاست حقیقیہ حکمیہ دونوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایسے پانی کو جو ہے مطلق پانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا ہے. تو یہ پانی کیا کرتا ہے؟ پاک کرنے والا ہے. پھر وہ چاہے نجاست حقیقیہ ہو اس کو بھی پاک کرے گا، نجاست حکمیہ ہو اس کو بھی پاک کرے گا. اسی طرح سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اس رب نے تم پر آسمان سے پانی نازل فرمایا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے. یعنی آسمان سے نازل ہونے والا پانی ایسا پانی ہے جو پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کوالٹی جو ہے آسمان سے نازل ہونے کے باوجود بعض دوسرے پانیوں میں بھی ہوتی ہے. جیسے کہ سمندر کا پانی آسمان سے گر کے اس میں جمع ہو چکا ہوتا ہے. سمندر کا پانی بھی جو ہے منزل من السماء، یعنی کہ آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی طرح ہے. اسی طرح کنویں کا پانی بھی جو ہے آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی طرح ہے. پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، یعنی کہ آسمان سے برف گرتی ہے، اولے گرتے ہیں، برف گرتی ہے، سنو فال ہوتا ہے، تو سنو فال گرنے کے بعد پھر جب وہ میلٹ ہو جاتا ہے، پگھل جائے، تو اس سے بھی جو ہے یہ بھی پاک پانی ہے، یہ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح نہر کا پانی ہے، دریا کا، ندی کا، چشمے کا پانی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اے سی سے نکلنے والا پانی بھی پاک ہے، یاد رکھیں. شبنم کا پانی ہے، جھیل کا پانی ہے. البتہ یہ ایسا پانی ہو، نیچرل تو ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کسی چیز کو نچوڑ کے نہ نکالا گیا ہو. مثال کے طور پر کیلے کا ٹری ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا بھرپور اس کے اسٹیم اور اس میں پتوں میں جو ہے پانی ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نچوڑیں گے نا تو پانی نکلتا ہے، تو اب اس سے آپ یہ جو ہے وضو غسل وغیرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ خیال رکھیں. اب اگر پانی کے اندر پتے وغیرہ گر جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کنواں ہیں، پیڑ لگا ہوا ہے، پتے گر جاتے ہیں، وہ پتے گرنے کے بعد وہ ذرا سا کیا ہوتا ہے، ہلکا ہلکا اس کے اندر اسمیل پتوں کی آنے لگ جاتی ہے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. اسی طرح بہت دنوں سے پانی بند پڑا ہوا ہے، رکا ہوا پانی ہے، تو اس میں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ٹینک میں پانی بھرا اور جو ہے کسی دوسرے شہر چلے گئے، 15-20 دن مہینے کے بعد آپ گھر آئے، اب وہ پانی ٹھہرے رہنے کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے اس میں ہلکی سی اسمیل آنے لگ جاتی ہے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. بند پانی رہنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، آپ بالکل بے جھجک اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پانی جو پیور پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ پانی کے اندر جب چیزیں مل جائیں، کوئی چیز گر جائے، تو اس کی جو خصوصیات ہے پانی کی وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ پانی کا تھکنیس اگر زیادہ آ گئی، اس میں گاڑھا ہو گیا پانی، تو یا پھر بہنے کے لائق نہیں رہا، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ناپاک چیز اس میں گر گئی، یا کسی چیز کو نچوڑ کر میں نے نکالا، میں نے کہا ناریل کا پانی آپ نے جو ہے ناریل سے نکال کے جمع کر لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی پانی ہے، نیچرل پانی ہے، لیکن آپ جو ہے اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے، یہ خیال رکھیں. میں ریئر کیس بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو جو بھی ضابطہ یہ ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں اگر وہ برقرار ہے تو وہ بالکل پاک پانی ہے اور بالکل آپ اسے وضو غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اندر بہنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، فلو نہیں ہو رہا ہے، آسمان سے گرا، مٹی میں مل گیا، کیچڑ بن گیا، اب اسے آپ تھوڑی استعمال کریں گے. اتنا مٹیالہ ہو گیا، گاڑھا پن آ جاتا ہے بارش میں بہنے کے بعد، ٹھیک ہے، پوری مٹی مل جاتی ہے. مٹی ناپاک نہیں ہوتی بائی ڈیفالٹ، لیکن اتنا مل گیا کہ اب وہ جو ہے کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت اس کے اندر پانی کے اندر کوئی شے ملا کر نہیں نہانا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ گلاب
کا آپ نے عرق ڈال دیا اس کے اندر یا سرکہ وغیرہ ملا دیا، تو یہ جو ہے ان نیسیسری ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی لیکوڈ چیز آپ پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں لیکن اس کی لیکوڈیٹی باقی رہتی ہے، جیسے کہ گلاب کا آپ نے تھوڑا سا ڈال دیا پانی، تو اس میں خوشبو تو آ جاتی ہے، البتہ وہ جو ہے ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، استعمال کر سکتے بلا ضرورت، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو بہرکیف یہ وہ پانی ہے جو نجاست حقیقیہ کو بھی دور کر سکتا ہے، نجاست حکمیہ کو بھی دور کر سکتا ہے۔ پھر ایک پانی وہ ہوتا ہے جو بالکل دونوں کو دور نہیں کر سکتا، اور وہ ناپاک پانی ہوتا ہے، اور ناپاک پانی کے تعلق سے ہم نے بتا دیا پہلے کہ اس سے جو ہے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 قسمیں ہو گئی پانی کی۔ ایک وہ پانی جس سے صرف نجاست حقیقیہ دور ہوتی ہے، اور وہ کون سا پانی ہے؟ مستعمل پانی۔ دوسرا جس سے آپ حقیقیہ اور حکمیہ دونوں طرح کی نجاستیں دور کر سکتے ہیں، اور وہ پیور واٹر ہے، جیسے کہ آسمان سے برسنے والا پانی۔ اور تیسرا جو ہے نجس پانی، ناپاک پانی ہوتا ہے، آپ اس کو جو ہے کسی بھی طرح کی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، برتن کپڑے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ چلو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سیکھنے، سمجھنے، یاد کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خوب خوب پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔